آج اگر ہمارے پاس کوئی ڈگری حاصل ہو جائے، کوئی رتبہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، تو پھر میں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ہم، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، صرف مخلوق کو اور پبلک کو راضی کرنے کے لیے، پبلک سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ساری چیزوں کو ہم پبلک کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ساری چیزوں کو ہم اپنی صلاحیت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میں نے وہ کام کیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کا نام، کبھی اللہ کا فضل ہمارے زبان اور دلوں کے اوپر کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیں، ایک نبی کی زندگی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس عہدے پر پہنچایا ہے۔ اگر ہم کو چھوٹا موٹا بھی عہدہ مل جائے پھر بھی ہم میں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ یہاں دیکھیے، رب قد آتیتنی من الملک، ایک احسان تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے وعلمتنی من تأویل الاحادیث، یا اللہ باتوں کو سلجھانا، مسائل کو سلجھانا، باتوں کو ٹھکانے پر لگانا، جو بات جہاں سے نکلی ہے اس بات کو وہاں تک پہنچانا، اور مسائل کی تہ تک پہنچنا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اے میرے پروردگار تو نے ہی مجھے عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا پہلے شروع میں، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تجھے سکھلائے گا تأویل الاحادیث، یعنی باتوں کو ٹھکانے پر لگانا تجھے سکھلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اور یہ خاص ملکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ رَبِّ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے سکھایا، تو نے مجھے، یہ بڑا پن ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد، ساری چیزوں میں کمال حاصل کرنے کے بعد، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، یہ انسان کا اصل کمال ہے۔ اور یہ چیزیں بدرجہ اتم، یعنی اتمام کے طریقے پر، کامل طریقے پر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے، پوری صورت کے اندر کہیں یوسف علیہ السلام نے شکوہ شکایت نہیں کی، کہیں شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ ان کے والد ان کی یاد میں گھٹن میں رہیں، پریشانی میں رہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی شکوہ شکایت والد کے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوا، اور جو کچھ ہوا انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ شیطان نے کیا تھا۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تو نے مجھے باتوں کو صحیح ٹھکانے پر لگانا سکھلایا، تو نے ہی سکھلایا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ عاجزی دیکھیے، مسکنت دیکھیے، اب دعا کر رہا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، او آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، کہ جس نے پتہ نہیں کن کیفیت کے ساتھ پیدا کیا، ہم سب کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو، پہاڑ، چاند، سورج، ساری چیزوں کو کس طریقے پر، کن کیفیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کس تجلی کے ساتھ، کن صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں، فاطر کہتے ہیں ایسا پیدا کرنے والا جو بغیر نمونے کے اور بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی چیز کے پیدا کر دے، بغیر مادے کے پیدا کر دے، اس کو کہتے ہیں فاطر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے فاطر، اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دعا میں کہہ رہا ہے، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے کارساز ہیں، میرے ولی ہیں، میرے سرپرست ہیں، میرے نگہبان ہیں، مجھے سنبھالنے والے ہیں۔ میرے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کو سنبھالنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کو سنوارنا، اور میرا سرپرست سب کچھ تو ہی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، جو کچھ ہوا یا اللہ، میں نے جو کچھ کیا تیری سرپرستی میں کیا، تیرے احسان سے کیا اور تیرے فضل سے کیا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ زندگی کے آخری مراحل میں اب چل رہے ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ جب میری وفات ہو، جب میری موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں میری موت آئے۔ ایک نبی کہہ رہا ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ نبی کا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، یقین بالکل پختہ، اور ان کے عزم ارادے بالکل پختہ اور مستحکم ہوتے ہیں، اور یقیناً ان کو جنت ملنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانا ہے، ساری چیزیں یقینی ہیں۔ اس کے باوجود فکر آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر،
اللہ کا خوف، تقوی جس کو کہتے ہیں، یہ ہے توفنی مسلمہ، یا اللہ جب میری موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں میری موت آئے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے، نیک لوگوں میں میرا شمار کر دیجیے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، مصر میں آنے کے بعد 24 سال تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، تابوت میں رکھ کر ان کو فلسطین لے جایا گیا، جہاں ان کے والد حضرت اسحاق اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہیں کے پاس ان کی خبر بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 33 سال یا 23 سال مختلف روایت کے مطابق وہ زندہ رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی جو پوری زندگی ہے 120 سال کی زندگی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی 147 سال کی زندگی ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کو تابوت میں رکھ کر ان کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام دنیا کی مادی چیزوں سے جب اچاٹ ہو گئے، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی ایک مشن کے ساتھ بھیجتے ہیں، ایک کام کو دے کر بھیجتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ جب اس کام کی تکمیل ہو جاتی ہے، پھر ان کو موت آ جاتی ہے، ان کو بلا لیا جاتا ہے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ آپ کو بھیجا گیا تھا امت کے درمیان دعوت دینے کے لیے، امت کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت جو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کروانے کے لیے، احکام پہنچانے کے لیے۔ جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد باطنی طور پر، غیر محسوس طریقے پر دل میں دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، دنیا اچھی نہیں لگتی۔ پھر کیا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اب دنیا اچھی نہیں لگتی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ نیک لوگ، جو بزرگ اور جو ولی جو بھی ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو لوگ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایک وقت کے بعد پھر دل دنیا سے ان کا اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا پھر ان کو اچھی نہیں لگتی۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب ندیانوی، شہید رحمۃ اللہ علیہ، پڑوسی ملک کے بڑے عالم گزرے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ان کا بھی انتقال ہو گیا، مفتی سید احمد صاحب پالمپوری دامت رحمۃ اللہ علیہ۔ لندن میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، وہاں ایک ہی مسجد میں دونوں کی ملاقات ہوئی، تو حضرت مفتی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب سے فرمایا، مفتی سید صاحب سے کہا کہ اب اچھا نہیں لگتا دنیا میں، اب دنیا میں دل لگتا نہیں ہے، اب گویا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہے، اب دنیا اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے یہ بات ان سے کہی، مفتی صاحب سے کہی، تقریباً ایک ہفتہ یا ایک مہینے کے بعد خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ان کی تمنا تھی اب دنیا میں زیادہ نہیں رہنا، اب دنیا جو ہے بالکل اچاٹ ہو چکی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، فکر آخرت جب غالب آ جاتی ہے، تو اب دنیا اس کو اچھی نہیں لگتی، پھر اس کے بعد وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ میری جب موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیجیے۔ اسی قسم کی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، تیرے نیک بندوں میں اپنے فضل سے داخل کر دیجیے، تیرے نیک بندوں میں مجھے اپنے فضل سے داخل کر دیجیے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا ہوتی ہے، یہ فکر آخرت ہے، یہ آخرت کا خوف جب غالب آ جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر غالب آ جاتا ہے، تو پھر بندے کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے، اور دعا میں ایسی ہی چیزیں مانگتے ہیں کہ اللہ اب تجھ سے ملاقات کا شوق ہے، دنیا تو بہت دیکھی ہے، دنیا کو بہت برتا، اب مجھے تیرے پاس آنا ہے، اب میں تیرے ملاقات کا منتظر ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور نصیحت کی کہ میرے بعد جس دین کو لے کر میں آیا تھا اس دین سے وابستگی باقی رکھنا،
اس دین سے وابستہ رہنا اور مسلمان بن کے زندگی گزارنا۔ اذ قال لبنيه اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمان بن کے زندگی گزارنا، جب تمہاری موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، اور یہی دعا حضرت یوسف نے گویا کہ اپنے والد کی وصیت کے مطابق مانگی، توفنی مسلمہ، کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے۔ کس قدر اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہتے ہیں، کس قدر اپنے اسلام کے بارے میں متفکر رہتے ہیں یہ حضرات، جبکہ ان کا داخلہ یقینی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ڈر ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم بے فکری کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، زندگی بھی گزارتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، گناہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ شان ان کے سامنے ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو بالکل جو ہے ناتوا ہے، کمزور ہے، اتنے بڑے رب کے سامنے کیا حساب دے گا زندگی کا، اتنے بڑے پروردگار کے سامنے ایک ایک لمحے کا حساب کیا دے گا، اس کے سوالوں کا جواب کیسے دے گا، کس زبان سے دے گا۔ سوال کا جواب دینے کی تو دور کی بات ہے، ہم کس منہ سے، کس وجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہیں گے، اتنے بڑے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے رہیں گے۔ یہ عظمت، یہ جلال ان کے دل میں ہوتا ہے، اور یہی چیزیں ان کو جو ہے یہ ساری دعائیں مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس دعا کا ورد کرتا ہوں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ انبیاء نے ہم کو سبق سکھایا ہے، یہ دعائیں ہم کو سکھلائی ہیں، ہمارے دعاؤں میں جو ہے ضرور اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔